السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ بخیریت ہوں گے۔ آج ہم غزل کے اشعار کی تشریح کا سب سے پہلے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ غزل کے معنی و مفہوم کس طرح سے کی جاتی ہے، غزل کہتے کسے ہیں۔ غزل بنیادی طور پر عربی زبان کا لفظ ہے۔ لغت میں غزل کے معنی عورتوں سے باتیں کرنا یعنی سخن باز زنان گفتن، یا عورتوں کی باتیں کرنا سخن از زنان گفتن کے ہیں۔ غزل اس چیخ کو بھی کہا جاتا ہے جو شکار ہوتے ہوئے ہرن کے منہ سے نکلتی ہے۔ غزل کی تعریف۔ غزل شاعری کی وہ قسم ہے جس میں حسن و عشق کے موضوعات، تجربات اور کیفیات کو پیش کیا جاتا ہے، یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں کہ غزل سے مراد وہ صنف نظم ہے جس کا ہر ایک شعر الگ اور مکمل مضمون کا حامل ہو اور اس میں عشق و عاشقی کی باتیں بیان ہوئی ہوں، خواہ وہ عشق حقیقی ہو یا عشق مجازی۔ عشق حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے عشق، اور عشق مجازی یعنی دیگر انسانوں سے عشق، اس کے عشق مجازی کہا جاتا ہے۔ غزل کی کچھ خصوصیات ہیں جن کا جاننا ضروری ہے۔ ان میں سب سے پہلی جو ہے کہ غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا۔ یہ صنف ہر دور، ہر طبقہ، ہر تہذیب اور ہر زمانہ میں ہر خاص و عام کی مقبول ترین صنف رہی ہے۔ اس کے لہجے میں موسیقی اور ترنم کے عناصر ہوتے ہیں۔ اس کا ہر شعر موضوع کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے، یعنی ہر شعر اپنا ایک الگ مضمون رکھتا ہے۔ اگر ایک شعر میں شاعر جو ہے وہ محبوب کے حسن و عشق کی بات کر رہا ہے تو کسی اور شعر میں یا اگلے شعر میں وہ غم جانا یا غم دورہ کی بات بھی کر سکتا ہے۔ اس میں اگلا جو پوائنٹ ہے، اس میں حسن و عشق کے ساتھ ساتھ تصوف، اخلاق اور حیات و کائنات کے مضامین بھی ملتے ہیں۔ غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف یا پھر صرف ہم قافیہ ہوتے ہیں، اسے مطلع کہتے ہیں۔ غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، بشرطے کہ شاعر نے اس میں اپنا تخلص استعمال کیا ہو۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ تشریح کے لیے جو اہم نکات ہیں جن کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، اس وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو جس شعر کی تشریح کرنا مقصود ہو آپ نے وہ شعر لکھنا ہے، اور اس کے بعد شاعر کا نام لکھنا ہے، یعنی ہیڈنگ آپ نے اوپر دینی ہے شعر اور پھر نیچے شاعر کا نام۔ یہ جیسے مثال دی گئی یہاں پہ آپ دیکھیے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ اب شاعر کا نام نیچے ہیڈنگ دی گئی ہے، پہلے اوپر شعر لکھا گیا ہے اور نیچے شاعر کا نام۔ اب یہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ بچے شعر نہیں لکھتے بلکہ نمبر دے کر جز کا اور وہ اس کی آگے تشریح شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کوشش کریں کہ شعر بہرحال لکھیں، پھر اس کے بعد شاعر کا نام۔ اگر آپ کو شاعر کے اسلوب کی، شاعرانہ اسلوب کی کچھ خصوصیات یاد ہیں، چاہے وہ 3-4 الفاظ ہی کیوں نہ ہوں، آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ 1-2 سینٹنس کی شکل میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں، جملوں کی شکل میں۔ آگے شعر کا مفہوم، اس کی بھی ہیڈنگ دے دیں تو زیادہ اچھا رہے گا۔ جیسے یہ شعر اوپر لکھا تھا کہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، تو اس کا مفہوم بنتا ہے کہ انسانی زندگی عارضی اور فانی ہے اور یہ دنیا ایک فریب سے کم نہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اشعار کی تشریح میں عام طور پر جو الفاظ کے معنی ہیں وہ لفظی معنی بہت کم مراد لیے جاتے ہیں، ان کا مفہوم جو ہے وہ مراد لیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد تشریح کی ہیڈنگ دی جاتی ہے، یعنی آپ ہیڈنگ دیں گے، جس طرح پہلے شعر کی ہیڈنگ دی، شاعر کے نام کی ہیڈنگ دی، مفہوم کی ہیڈنگ دی، پھر تشریح کی ہیڈنگ دیں گے، ٹھیک۔ اگر تشریح طرف جز کے اشعار ایک ہی شاعر کے ہوں تب بھی ہر شعر کی تشریح الگ الگ پیراگراف کی شکل میں کیجیے، کیونکہ غزل کا ہر شعر ایک الگ مضمون کا حامل ہوتا ہے۔ جیسے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ میر تقی میر ہے یا مرزا غالب کی غزل ہے، تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ ایگزامینر نے یا پیپر سیٹر نے الف اور بے جز بنا دی۔ الف جز میں دونوں شعر میر تقی میر کے ہیں اور بے جز میں دونوں شعر غالب کے ہیں۔ تو اس میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ پہلا شعر لکھیں گے اور اس کا شاعر کا نام جو ہے وہ میر تقی میر لکھیں گے، سپوز آپ الف جز کر رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ دونوں اشعار کی تشریح اکٹھی کر دیں گے۔ ایسا نہیں کرنا۔ آپ شاعر کا نام بے شک ایک بار لکھیے، لیکن پہلے آپ یہ لکھیے کہ اس جز کے پہلے شعر میں
شاعر یہ بات کہہ رہا ہے، اس جہاں وہ تشریح کیجئے یا وہ پیراگراف ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد اگلا پیراگراف شروع کیجئے کہ اس جز کے دوسرے شعر میں شاعر جو یہ بات کہہ رہا ہے، یعنی جو آپ تشریح کرنا چاہتے ہیں وہ آپ تشریح کیجئے. ٹھیک ہے جی. تشریح کرتے ہوئے شاعر کا زمانہ لازم ذہن میں رکھیے، کیونکہ شاعر سب سے زیادہ اپنے حالات سے ہی متاثر ہو کر لکھتے ہیں، یعنی اپنے ارد گرد کو دیکھتے ہیں. جیسے میر تقی میر کو دیکھتے ہیں کہ ان کی شاعری میں غم یا دکھ کی کیفیت کا اظہار عام طور پر ملتا ہے. اگرچہ یہ جو غزل 9 کلاس کے سلیبس میں شامل ہے، اس میں اتنا یہ اثر نہیں ہے، لیکن عام طور پر ان کو جو ہے وہ شاعر قنوتیت کہا جاتا ہے، یعنی غم زدہ. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے زمانے میں دلی کئی بار اجڑی، ان سے جدا ہو گئے ہمیشہ کے لیے، ارد گرد بھی انہوں نے ہمیشہ تباہی دیکھی. تو کوئی بھی ادیب ہے یا شاعر ہے وہ حالات سے متاثر ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. ہر شعر کا مرکزی خیال سمجھنے کی کوشش کریں، اس سے تشریح میں آسانی رہے گی. غزل کے اشعار کی تشریح کرتے وقت شائستہ اور مہذب الفاظ استعمال کیجیے. معشوق اور معشوقہ کی بجائے محبوب اور دوست کے الفاظ استعمال کیجیے. تشریح کرتے وقت مؤنث کا صیغہ استعمال نہ کریں، یعنی یہ نہ کہیں کہ میری محبوب کہتی ہے یا میری محبوبہ کہتی ہے، ہرگز ایسا نہیں. غزل میں ہر پہلو سے عشق حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت، عشق مجازی انسان کی محبت، غم جانا محبوب کی محبت، غم دورہ زمانے کی محبت، معاشی معاشرتی اخلاقی مذہبی غرض ہر ممکن طریقے سے اس کی وضاحت کریں. ٹھیک ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک پہلو کو بیان کریں. جس پہلو کو آپ بہتر طور پر بیان کر سکتے ہیں، چاہے وہ غم جانا کا ہے، چاہے وہ غم دورہ کا ہے، چاہے وہ عشق حقیقی کا ہے، چاہے وہ عشق مجازی کا ہے، آپ اسی پہلو سے شعر کی تشریح کریں. تشریح میں احادیث، آیات، اقوال اگر بطور حوالہ دیے جائیں تو تشریح میں جان پیدا ہو جائے گی. طلبہ کو اچھے اچھے اشعار یاد ہونے چاہیے تاکہ تشریح میں ہم موضوع شعر لکھ سکیں، یعنی جو اس کے مناسب حال ہے. اس طرح تشریح کے نمبر زیادہ ملتے ہیں. یہ بات ذہن نشین رہے کہ حوالے کے طور پر جو اشعار یا احادیث و اقوال آپ نے لکھنے ہیں وہ بالکل درست ہونے چاہیے، ورنہ ممتحن نمبر کاٹ سکتا ہے، یعنی آپ کے نمبر کم ہونے کا خطرہ ہے. تو اشعار یا احادیث یا اقوال جو ہیں وہ منون ہونے چاہیے، جیسا کہ شاعروں نے کہے ہیں یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا کسی کا قول ہے، وہ بالکل اصل حالت میں ہونا چاہیے، الفاظ آگے پیچھے بھی نہ ہوں. اب تشریح کے لیے کچھ خاص جملے ہیں جو آپ ذہن نشین کر لیں، یعنی کوشش کریں کہ ان کو تشریح میں آپ استعمال کریں. اب ضروری نہیں ہے کہ یہ جتنے میں نے جملے یہاں پہ بیان کیے ہیں، بتائے ہیں یا لکھے ہیں، آپ ان ساروں کے الفاظ استعمال کریں، لیکن کوشش کریں کہ ممکنہ حد تک جتنے آپ زیادہ استعمال کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو زبان و معنی یعنی مضمون کے لحاظ سے عمدہ شعر ہے. دوسرا یہ ہے کہ شعر میں سادگی، سلاست اور روانی پائی جاتی ہے. تیسرا یہ ہے کہ شعر فصاحت یعنی زبان کی عمدگی اور بلاغت یعنی معنی کی عمدگی کا بہترین نمونہ ہے. اگلا پوائنٹ ہے کہ بہت عمدہ تشبیہ یا استعارہ بیان کیا گیا. الفاظ و تراکیب ایسے ہیں گویا ہیرے جڑے ہوئے ہوں. پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں خوب منظر کشی کی ہے، یعنی شاعر نے خوب منظر کشی کی ہے. شاعر نے جذبات کی بہت عمدہ ترجمانی کی ہے. شاعر نے دریا کو کوزے میں بند کر دی ہے، یعنی بہت بڑی بات کو بہت مختصر الفاظ میں بہت کمال طریقے سے بتا دیا. اور شعر بلندی تخیل کا عمدہ نمونہ ہے. یعنی یہ جملے ہیں جن کو آپ اپنی تشریح میں عام استعمال کریں، جس سے ممتحن پر جو پیپر چیک کرے اس پر اثر اچھا پڑتا ہے اور وہ آپ کی صلاحیت کا یا تشریح کا. اس کے بعد دیکھیں کہ ایک چیز بڑی اہم ہے کہ آپ جب بھی کسی شعر کی تشریح کرتے ہیں تو جو بھی شاعر ہیں، مطلب جو بڑے شاعر ہیں، ان کے ہاں تو ضرور ایسا ہوتا ہے کہ وہ مختلف صنعتوں کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیے ذرا، شعراء عام طور پر اپنے اشعار میں مختلف صنعتوں جیسے تشبیہ، تلمیح، تعلیل، استعارہ، مرات النظیر، صنعت تضاد اور ان جیسی دیگر صنعتوں کا استعمال کرتے ہیں. ان سے ہوتا کیا ہے؟ ان سے شعر کے حسن و معنی کو چار چاند لگ جاتے ہیں. جب آپ کسی شعر کی تشریح کریں تو اس بات کو ضرور مد نظر رکھیں کہ شاعر نے کن صنعتوں کے استعمال سے شعر کے معنی و مفہوم
اور انداز کو گہرائی اور خوبصورتی بخشی ہے۔ ان صنعتوں کی ایک ایک مثال آپ اگلے صفحے پر دیکھیے۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے جو شعر لکھا ہوا ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اب دیکھیں اس شعر میں دو چیزیں، تو پہلی بات تو یہ مطلع ہے کیونکہ ہم کافی اور ہم ردیف ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں صنعت تضاد استعمال کی، یعنی صبح اور شام آپس میں متضاد ہے۔ اگلا شعر دیکھیے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ یہاں پر شاعر نے کیا کیا ہے، کون سی صنعت استعمال کی ہے؟ تشبیہ کی، کہ محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دے دی ہے ان کی نزاکت کی وجہ سے۔ اگلے اشعار دیکھیے، دو شعر ہیں۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اور دوسرا شعر کیا ہے؟ کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی۔ ان دونوں اشعار میں تلمیح کی صنعت استعمال ہوئی۔ آپ جانتے ہیں تلمیح کی صنعت یعنی ایسا لفظ یا جملہ جس کے پڑھنے سے کوئی تاریخی واقعہ، کوئی قرآنی آیت، ٹھیک ہے، کوئی اس طرح کی چیز یاد آ جائے، کوئی کہانی وغیرہ۔ تو اب اس میں آتش نمرود جو ہے، اب یہ وہ لفظ ہے جس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو فوراً وہ کہانی یاد آئے گی، وہ واقعہ یاد آئے گا کہ کس طرح نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کو جلانے کے لیے بہت بڑا آگ جو ہے جلائی تھی۔ اور دوسرا کیا ہے؟ کیا کیا خضر نے سکندر سے۔ اب یہ واقعہ ہے آب حیات والا کہ خضر نے سکندر کو جو ہے وہ آب حیات تک رسائی نہ دی بلکہ خود پی لیا، تو یہ بھی پوری کہانی ہے۔ تو ایسا یعنی کہ اشعار جن کے الفاظ پڑھنے سے کوئی واقعہ یاد آئے تو وہ صنعت تلمیح کہلاتے ہیں۔ اب اگلا شعر دیکھیے کہ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ اب یہاں پہ استعارہ ہے۔ اب استعارہ کی ڈیفینیشن کو آپ مد نظر اگر رکھیں تو کیا ہوتا ہے کہ خوبی مستعار لی جاتی ہے۔ اب کس کے لیے مستعار لی گئی اس شعر میں؟ یہ شعر میں جو لفظ شعر استعمال کیے، کس شعر کی آمد ہے؟ حضرت عباس کے لیے، کہ وہ میدان کربلا میں اترے تھے دشمن سے لڑنے کے لیے۔ اگلا شعر دیکھیے، قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ یہ مزاح ہے، مرزا غالب کا شعر ہے یہ۔ اس طرح دیگر اشعار جو شعراء حضرات ہیں وہ بھی بعض اوقات غزل میں اس طرح کے شعر استعمال کر جاتے ہیں، مزاح کی بات کر جاتے ہیں۔ اور آخری یہ اس میں اگزامپل دیکھیے کہ کعبے کو کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اب غالب اس میں جو ہے وہ تخلص ہے اور یہ غزل کا مقطع ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ صنعتیں ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہیں، لیکن آپ لوگوں کے جو عام طور پر ایگزام کا لیول ہے اس میں یہی صنعتیں زیادہ تر استعمال ہوتی ہیں۔ تو آپ تشریح میں یہ لکھ سکتے ہیں کہ شاعر نے اس شعر میں فلاں صنعت کا استعمال کیا، اس شعر میں اس صنعت کے ذریعے جو ہے وہ شعر کی خوبصورتی کو اس نے بڑھایا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کو جو ہے وہ بات سمجھ آئی ہوگی۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس لیکچر کو سنا۔ تو اس کو لائک کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ جو ہے وہ اس سلسلے کی مزید ویڈیوز حاصل کر سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔